السلام علیکم. میں ہوں کمرزما خان اور آپ سن رہے ہیں طبقاتی کشمکش سے. ہم پاکستان سوشلسٹ انقلاب کے بعد کے مختلف موضوعات پہ بات کر رہے تھے. آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں انقلاب کے کردار کا تعین کن عوامل اور بنیادوں پہ کیا جائے گا. پاکستان جیسے ممالک میں جس طرز سے صنعتی سماجی ارتقاء سرمایہ داری کے تحت ہوا ہے، اس میں جہاں پسماندگی ہے وہاں جدید ترین ٹیکنالوجی پہ مبنی صنعت بھی ہے، اور اس میں کام کرنے والے محنت کش بھی ہیں جن کے شعور کا تعین ان کے کام کے آلات اور حالات کی تکنیکی اور سائنسی بنیادیں کرتی ہیں. اس لیے مارکسزم سماج کو سب سے پہلے طبقات میں تقسیم کر کے اس کا تجزیہ کرتا اور انقلابات ان طبقات کا تعین کرتا ہے. معاشرے میں صرف امیر اور غریب طبقات نہیں ہوتے، بلکہ جہاں حکمرانوں میں سرمایہ دار، جاگیردار، نودولتیے، سمگلر اور دوسری مختلف پرتیں ہوتی ہیں، اسی طرح عوام میں بھی بے زمین کسانوں، مزاروں اور جدید پرولتاریہ جیسے مختلف طبقے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مارکس نئے معاشرے اور ریاست کو چلانے کی بنیاد بنتا ہے. ایک سوشلسٹ انقلاب میں بنیادی طور پہ سب سے پہلے جو فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے وہ تمام شعبوں میں ذرائع پیداوار یعنی صنعت، زراعت، سروسز کے رشتوں کی ملکیت کی تبدیلی کا ہوتا ہے. یہ سب سے فیصلہ کن اقدام ہوتا ہے جس میں پیداوار کا مقصد منافع اور شرح منافع سے تبدیل کر کے انسانی اور سماجی ضروریات کی تکمیل کی جانب موڑ دیا جاتا ہے. اس سے ہر قدر، ہر تعلق، ہر رشتہ، ہر رتبہ اور ہر ریت یکسر تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ صرف اس انفرادی ملکیت کے خاتمے اور اجتماعی ملکیت کے آغاز سے ہوتا ہے جس سے سماجی سوچ، نفسیات، رویے اور احساس بدل جاتے ہیں. انسان کے انسان بننے کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. اس کی پہچان، شناخت اور انسان ہونے کا مقام ہر فرد کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. ہر انقلاب فتح مند نہیں ہوتا، بلکہ پچھلے عرصے میں انقلابات کی بھاری اکثریت کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی تھی. لیکن کسی انقلابی صورتحال کے سماج میں جنم لینے کی صورت میں پورے معاشرے کے ہر فرد، اس کی رگوں اور شریانوں میں ایک نفسیاتی تبدیلی ضرور پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جس کا اظہار تحریک میں اور عمومی طور پر معاشرے میں لوگوں کے رویوں، جذبوں، جرت، مایوسی کے چھٹ جانے، امید کے اجاگر ہونے اور وہ کچھ کر گزرنے کے حوصلے کے ابھرنے سے ہوتا ہے، جو عام معمول کے حالات میں دیکھنے کو نہیں ملتا. لینن نے سماج میں ایک انقلابی صورتحال کے بارے میں جو عمومی نشانیاں مرتب کی تھیں وہ یہ تھیں: نمبر 1، حکمران طبقات میں ٹوٹ پھوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تضادات کے پھٹ کر منظر پر آنے سے عوام میں اس کی اصلیت اور کردار کے بے نقاب ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2، درمیانہ طبقہ جو عمومی طور پہ سماج اور انقلاب میں کسی ہراول کردار کا متحمل نہیں ہوتا، اس کا ہیجان اور بے چینی بڑھ جاتی ہے. وہ تیزی سے ایک سے دوسری سمت گردش کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی یہ انتشاری کیفیت بہت شدت اختیار کر جاتی ہے. وہ انقلاب اور رد انقلاب کے درمیان تیزی سے اپنی حمایت اور رخ بدلنا شروع کر کے تحرک کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر 3، محنت کش طبقے میں ایک نیا ادراک اور اپنی طاقت کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. عوام کی عمومی سماجی سوچ جو معاشی کیفیات کے احساس سے پچھڑ کر چل رہی ہوتی ہے، اسے معاشی اور سماجی حقائق کا ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب یہ پچھڑی ہوئی سوچ اور شعور ان معاشی حقائق کی اصلیت سے اجاگر ہو جاتے ہیں تو انقلاب شدت سے پھٹ اٹھتا ہے. نمبر 4، حکمرانوں کی موجودہ سرمایہ دارانہ ریاست کے درمیان تضادات کی شدت بڑھ جاتی ہے اور اس کا سماجی کنٹرول اور اختیار سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. سماجی عوامل پہ ان کی دسترس کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے ریاستی انتشار مزید بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 5، اگر ایک مارکسی انقلابی پارٹی موجود ہو تو اس ابھرتی ہوئی تحریک کو اس کے اپنے تجربے اور بدلتی ہوئی نفسیات اور شعور کے مطابق ایک پروگرام اور لائحہ عمل دے کر
اس کو انقلابی سرکشی کے لیے منظم و متحرک کرتی ہے۔ اگر یہ پارٹی ریاست کے اندر ایک ریاست کے مضبوط رضاکارانہ ڈسپلن، ٹھوس اور جامع نظریات سے مسلح ہو اور اس کا عمومی تناظر درست ہو، تو یہ اس طبقاتی جدوجہد کو فتح سے سرفراز اور انقلابی چوٹی کو سر کرنے کا فریضہ مکمل کر سکتی ہے۔